हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या हो अगर डॉक्टर की छोटी सी गलती की वजह से किसी के लेने के देने पड़ जाएं। यूँ तो डॉक्टर हमारी सेहत की हिफाजत और इलाज के लिए होते हैं, लेकिन आज की कहानी में डॉक्टर की छोटी सी लापरवाही की वजह से एक लड़की अपने ही घर वालों का खून पीने पे मजबूर हो गई। यूँ तो डॉक्टरों ने लड़की के साथ अपनी तरफ से नेकी करते हुए उसे ऐसी मरीज़ा का खून लगा दिया जो पहले से निहायत पुरसरार हालत में हॉस्पिटल से फ़रार थी। लेकिन लड़की के घर वालों को ये नेकी महंगी पड़ गई। वो लड़की वैम्पायर बनना शुरू हो चुकी थी और अपने ही घर वालों का खून पीने के लिए पागल हुए जा रही थी। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के 1:30 बजे कामरान अपना दफ्तर बंद करके बाइक पे अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे सन्नाटे में एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। जैसे जैसे कामरान अपनी बाइक के साथ उस औरत के करीब जा रहा था, वैसे वैसे वो औरत खूबसूरत और जवान हो रही थी। कामरान ने ज़्यादा ना सोचते हुए बाइक की स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी से जाने लगा। लेकिन वो औरत अचानक कामरान की बाइक के सामने आ गई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। कामरान ने जैसे तैसे ख़ुद को संभाला, अपनी बाइक स्टार्ट करके फ़ौरन भाग गया। लेकिन औरत ज़ख्मी होने की वजह से वहीं रोड पे पड़ी थी कि इतने में एक और गाड़ी वहां से गुजरी, जिसमें कुछ अफराद शादी से वापस घर आ रहे थे कि ड्राइवर की नज़र पड़ी कि कोई औरत रोड पे बेहोश पड़ी है। वो फ़ौरन गाड़ी रोक के उतरा। औरत को जाके देखा तो उसके इर्द गिर्द खून था। वो समझ गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। उसने अपनी फैमिली की मदद से इस औरत को अपनी गाड़ी में डाला और किसी करीबी हॉस्पिटल छोड़ के चली गया। उसी तरफ हॉस्पिटल के करीब एक घर था जिसमें फैमिली रहा करती थी। फैमिली में माँ, बाप और बेटी, जिसका नाम सायमा था, जो कि अभी मैट्रिक में थी। सायमा काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि उसे डेंगू हुआ था और उस रात सायमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। माँ बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों से पता चला कि इसमें खून की कमी है। डॉक्टरों ने कहा कि आप फ़ौरन कहीं से खून अरेंज करके लाएं, नहीं तो हम आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। ये सुनते ही माँ बाप दूर दूर तक हॉस्पिटलों में पता करके आए, लेकिन उन्हें कहीं से खून ना मिला। माँ बाप वापस खाली हाथ हॉस्पिटल लौटे और डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ मदद कर दें, हमें खून नहीं मिला। डॉक्टरों का भी यही कहना था कि हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है। इतने में एक डॉक्टर ने मशवरा देते हुए कहा कि क्यों ना जिस बूढ़ी औरत का आज एक्सीडेंट हुआ है उसका थोड़ा खून निकाल के सायमा को लगा दें, कम से कम सायमा की ज़िंदगी तो बच जाएगी। डॉक्टरों ने आपस में मशवरा करने के बाद उस बुढ़िया को नींद का इंजेक्शन दिया और उसका एक बोतल खून निकाल के सायमा को ड्रिप लगा दी। ड्रिप के ख़त्म होते ही सायमा पहले से काफ़ी सेहतियाब हो गई थी। डॉक्टरों ने थोड़ी तहकीक की और फिर सायमा को छुट्टी दे दी और ख़ुद भी अपना सामान बांध के घर जाने लगे कि इतने में एक डॉक्टर की नज़र पड़ी कि वो बूढ़ी औरत अपने बेड पे नहीं है। डॉक्टरों ने उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं थी। चौकीदार से पता करने पे भी चौकीदार ने साफ इनकार किया कि यहाँ से कोई नहीं गया। लिहाजा डॉक्टरों ने यह फ़ैसला किया कि इस बात को यहीं दबा देते हैं और आइंदा इस बात का कभी जिक्र नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ वहाँ सायमा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन एक हफ़्ते बाद अचानक रात को सायमा की आँख खुली। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और प्यास लगी थी। वो फ़ौरन फ्रिज की तरफ भागी और पानी की बोतल निकाल के पीने लगी। पूरी बोतल पीने के बाद भी उसे प्यास लगी जा रही थी। उसने दूसरी बोतल निकाल के भी पूरी बोतल पी ली। अब उसका पेट भर चुका था लेकिन उसे प्यास लगी जा रही थी। वो परेशानी की हालत में अपने कमरे में गई और यहाँ वहाँ घूमती रही और पूरी रात जागी और सारा दिन सोती रही। अब एक हफ़्ता हो गया था। सायमा की यही हालत थी। वो रात भर जागती रहती, उसे प्यास और बेचैनी रहती और सारा दिन सोती कि एक रात वो खड़ी अपनी खिड़की से चांद देख रही थी। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि उसके घर के नीचे से चौकीदार जा रहा है। सायमा से रहा ना गया, वो फ़ौरन अपने घर के बाहर गई और चौकीदार का पीछा करने लगी। चौकीदार को कदमों की आहट महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो सायमा खड़ी थी। चौकीदार ने सायमा को समझाते हुए कहा कि बीबी, इतनी रात को आपको अकेला नहीं घूमना चाहिए, आप घर चले जाएं। सायमा ने भी आगे पीछे देखा, कोई ना था।
سائمہ نے اپنے ناخن سے چوکیدار کا گلا نوچا اور اس کے گلے سے خون پینے لگی۔ خون پیتے ہی سائمہ کو ایسے لگا جیسے کہ اسے نئی زندگی مل گئی، اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے کافی زیادہ صحت یاب و توانائی محسوس کر رہی تھی۔ چوکیدار کی لاش کو گھر کے پیچھے پھینکا اور گھر جا کے سو گئی۔ اب سائمہ ہر روز یہی کرتی تھی، وہ اپنی کھڑکی سے دیکھتی کوئی آ رہا جا رہا ہے تو اس کا قتل کر کے خون پی جاتی تھی۔ روز روز قتل کی وجہ سے اب شہر کی پولیس بھی الرٹ ہو گئی تھی۔ اب علاقے کے چاروں طرف پولیس کے ناکے تھے۔ سائمہ کا شکار کرنا پہلے سے کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اب سائمہ کافی دور دور تک اپنا شکار تلاش کرتی، لیکن چاروں طرف پولیس ہونے کی وجہ سے سائمہ خالی ہاتھ واپس گھر آ جاتی۔ اب ایک ہفتہ ہو چکا تھا، سائمہ کو اپنا شکار نہیں ملا تھا۔ اب اس کی طبیعت بھی پہلے کی طرح خراب اور وہ واپس بے چین اور پیاسی رہتی۔ اسی طرح ایک دن جب وہ اٹھی تو اس کے گھر میں تیاری چل رہی تھی۔ سائمہ سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی اماں سے پوچھا کہ کیا کوئی آ رہا ہے؟ اماں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، تمہارے بابا کے بچپن کے دوست جعفر بھائی آ رہے ہیں۔ وہ 6 سال سے امریکہ میں پڑھائی کر رہے تھے، اب وہ سائنٹسٹ ہیں۔ یہی باتیں چل رہی تھیں کہ اتنی دیر میں جعفر بھائی گھر آ گئے تھے۔ سائمہ نے جیسے ہی جعفر بھائی کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ جعفر بھائی کا سرخ چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ ان میں خون کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اب سائمہ دن رات یہی سوچتی کہ جعفر بھائی کا خون کس طرح وہ پیے۔ اس کے دماغ میں دن رات جعفر بھائی کو قتل کرنے کے طریقے چلتے رہتے کہ ایک رات وہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ خیال کے آتے ہی سائمہ کے چہرے پہ اطمینان آ گیا اور وہ آرام سے سو گئی۔ اگلی رات سائمہ نے سب کے لیے چائے بنائی اور اپنے بابا کے کمرے سے جا کے نیند کی گولیاں چرا لی۔ نیند کی گولیوں کو سائمہ نے چائے میں ڈالا اور اپنے سارے گھر والوں کو پلا کے چپ چاپ کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد سائمہ کمرے سے نکلی، اس نے گھر کا جائزہ کیا، سب سو رہے تھے۔ وہ فوراً جعفر بھائی کے کمرے میں گئی، جعفر بھائی بھی کروٹ لیے سو رہے تھے۔ اس نے جعفر بھائی کو اٹھانا چاہا یہ چیک کرنے کے لیے کیا وہ گہری نیند میں ہیں یا نہیں، لیکن جعفر بھائی کافی گہری نیند میں تھے۔ یہ دیکھتے ہی سائمہ کی آنکھوں میں خوشی آ گئی اور وہ اپنا کام کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے جعفر بھائی کے گلے پہ کٹ لگایا اور وہ خون پینے لگی، لیکن خون پیتے پیتے اچانک رکی۔ اسے یہ خیال آیا کہ کہیں جعفر بھائی اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر جعفر بھائی مر گئے تو ان کی قتل کا الزام اس کے ماں باپ پہ آئے گا۔ یہ سوچ کے وہ رک گئی اور تھوڑا خون پی کے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اب سائمہ ہر روز یہی کرتی، روز اپنے گھر والوں کو نیند کی گولیاں دیتی اور جعفر بھائی کا خون جا کے پیتی۔ دن بدن جعفر بھائی بھی کمزور ہو رہے تھے، ان کا چہرہ پیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن سائمہ کے ابو نے جعفر بھائی سے پوچھا کہ جعفر، کیا بات ہے، تم دن بدن کمزور ہو رہے ہو؟ جعفر بھائی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کراچی رہ کے کچھ دن اپنا علاج کروں۔ اور یہ کہہ کے جعفر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے اور اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ سامان پیک کر کے جعفر بھائی اگلے دن کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ کراچی پہنچ کے انہوں نے اپنا علاج کرنا شروع کیا۔ علاج کے دوران انہیں پتہ چلا کہ ان کے خون میں نیند کی گولیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے جسم میں خون کی بھی کمی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر ان کی گردن پہ لگے نشانات پہ پڑی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کے جسم کا سارا خون انہیں نشانات کو لگا کے نکالا گیا ہے۔ یہ سب پتہ چلتے ہی جعفر بھائی نے سائمہ اور اس کے گھر والوں کو کراچی آنے کا پیغام بھیجا۔ وہاں پیغام ملتے ہی وہ سب کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ سب جعفر بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ رات کو کھانا کھا کے سب سونے لگے تھے کہ لیکن اچانک جعفر بھائی اپنے دوست کے روم میں جا کے انہیں خاموشی سے سارا معاملہ سمجھایا۔ اگلے دن سائمہ کی طبیعت واپس خراب ہونے لگی تھی۔ یہ دیکھ کے جعفر بھائی کو تھوڑا شک ہوا اور انہوں نے اپنے کمرے میں 2 خون کی تھیلیاں لا کے رکھ دیں اور سونے چلے گئے۔ سائمہ کو خون کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے جعفر بھائی کے روم تک پہنچ گئی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ جعفر بھائی نے کمرے میں کیمرہ بھی چھپا رکھا ہے۔ اس نے خون کی تھیلی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک تھیلی نکالی اور فوراً سے خون پینے لگی اور دوسری تھیلی اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلی صبح جعفر بھائی نے سائمہ کی امی ابو کو بلایا
اور روم کے اندر لاک کر کے ویڈیو دکھانے لگے۔ ویڈیو دیکھتے ہی سائمہ کے والدین سختے میں آ گئے۔ ان کے تو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی ہو جیسے۔ وہ روتے ہوئے جعفر بھائی سے بولے، یہ ایسا کیوں کر سکتی ہے؟ آپ پتہ لگاؤ، آپ تو سائنٹسٹ ہو۔ اور یہاں جعفر بھائی کی تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور پھر جعفر بھائی نے سائمہ کے کھانے میں پیٹ درد کی دوا ملا کے سائمہ کو دے دی، جسے کھاتے ہی اس کا پیٹ درد کرنے لگا۔ تو سائمہ کے گھر والوں نے کہا کہ جعفر بھائی کو چیک کروا لو، وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں۔ انہوں نے اسی بہانے سائمہ کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کر لیے تو انہیں پتہ لگا کہ اس کے خون میں انفیکشن آیا ہوا ہے۔ جعفر بھائی نے والدین سے پوچھا کہ کیا اسے کہیں سے خون لگایا تھا یا کسی ہاسپٹل میں سے لے کے گئے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو سائمہ کے گھر والوں نے سب معاملہ سمجھا دیا کہ یہ بیمار تھی اور اسے ایک انجان عورت کا خون لگایا گیا تھا۔ جعفر بھائی نے کہا وہ انجان عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک ویمپائر تھی، اسی کے خون کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ سن کر دونوں ماں باپ رونے لگے اور کہا کیا کوئی علاج ممکن ہے؟ جعفر بھائی نے کہا ہاں، شاید اگر ہم اس کا سارا خون تبدیل کر دیں تو ممکن ہے۔ اس کے بعد جعفر بھائی نے سائمہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ جعفر بھائی نے خون نکالنا شروع کیا ہی تھا کہ سائمہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے ہی سائمہ نے جعفر بھائی کا سر ان کے جسم سے الگ کر کے ان کا قتل کر دیا۔ سائمہ پہ غصہ سوار تھا۔ سائمہ کے والدین اسے روکنے کے لیے آئے کہ بیٹا نہیں، مگر اس پہ تو پوری طرح شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے ذرا نہ سوچتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کیا اور ان کا خون پینے لگی۔ خون پی کے اس کا جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ وہیں بیٹھ کے خون کے آنسو رونے لگی۔ پورا ہاسپٹل خون سے بھر چکا تھا۔ ایک ہی وقت میں ہاسپٹل میں 3 قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سائمہ روتے ہوئے اٹھی اور ہاسپٹل سے فرار ہو گئی۔ آج بھی سائمہ کراچی کی سڑکوں پہ لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور ایسی پرسرار لاشیں کراچی سے ملتی ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہے کہ ان لاشوں کا سارا خون کہاں گیا۔